بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 17 رمضان المبارک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ اسی مناسبت سے چند باتیں پیش خدمت ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عائشہ تھا، آپ کا لقب حمیرہ اور صدیقہ تھا، آپ کا خطاب ام المومنین جبکہ کنیت ام عبداللہ یعنی عبداللہ ابن زبیر جو کہ آپ کے بھانجے تھے ان کی نام پر آپ کی کنیت تھی۔ اپنی اولاد نہ تھی، اسی وجہ سے اپنے بھانجے کے نام پر کنیت رکھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام عبداللہ، لقب اور کنیت ابو بکر صدیق تھی، والدہ کا نام ام رومان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح دیگر ازواج مطہرات تھیں ان میں ایک آپ کا بھی شمار ہوتا ہے، اور تمام ازواج مطہرات میں صرف اور صرف عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کنواری تھی۔ اور آپ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح سے پہلے جبرائیل امین نے آپ کی تصویر دکھلائی اور فرمایا کہ یہ آپ کی زوجہ محترمہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میری عفت اور پاک دامنی میں قرآن پاک کے 2 رکوع اللہ رب العزت نے نازل کیے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کی عفت اور پاک دامنی کا اعلان کیا گیا۔ اسی طرح آپ کی فضیلت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ غزوہ ذات الرقاع کے اندر جب پانی ختم ہو گیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے تیمم کی آیات نازل ہوئیں اور تیمم کا حکم مسلمانوں کو دیا گیا۔ تو گویا یہ امت پر ایک بہت بڑا احسان ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ایک سہولت مسلمانوں کو ملی اور تیمم کا حکم ملا۔ روایات احادیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آتا ہے کہ 2210 روایات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں، اور 500 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ کے شاگرد ہیں، اور اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مختلف مسائل کے اندر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کرتے تھے۔ اور آپ کی فضیلت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آخری ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حجرے میں تھے، اور آخری وقت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گود مبارک میں تھا، اور آخری وقت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسواک چبائی تھی، اپنے منہ میں استعمال کی تھی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مسواک چبا کر آپ کے منہ میں رکھی تھی۔ اور این سعادت بزور بازو نیست، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی فضل و کرم تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر، اور خصوصی ایک سعادت تھی ان کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسا کہ سرید کھانے کی تمام کھانوں پر۔ سرید کا کھانا عرب میں بہت مقبول جو ہے وہ تھا، اور ایک فضیلت حاصل تھی اس کھانے کو، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرید کی مثال دی۔ تمام ازواج مطہرات کے اندر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ ایک موقع پر پوچھا گیا کہ آپ کو کون محبوب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عائشہ محبوب ہے۔ تو پھر سوال کرنے والے نے پوچھا کہ مردوں میں کون محبوب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوہا، عائشہ کا باپ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 67 سال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر پائی، اور بہت پوری زندگی جو ہے تہجد گزاری کی، نوافل کا اہتمام کیا، صدقہ خیرات کا اہتمام کیا، سخاوت میں اتنی آگے تھی کہ ایک دن کے اندر 70,000 درہم بھی اللہ کے راستے میں لٹا دیے، اور اپنی ذات کا یہ عالم تھا کہ پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنتی تھی،
اور فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں گھرانے میں کئی ماہ ایسے گزر جاتے تھے کہ چولہا تک نہیں جلتا تھا، اور اسودین پر گزارا ہوتا تھا، یعنی کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا، اور کپڑوں پر پیون لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی ہے اللہ کے راستے میں لٹا دیا۔ اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک دعا دی کہ یا اللہ عائشہ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اگلے پچھلے، خفیہ، اعلانیہ، چھوٹے بڑے۔ جب یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرط مسرت میں بے قابو ہو گئیں اور بہت خوش ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ تمہیں بہت خوشی ہو رہی ہے؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے کیوں خوشی نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اتنی بڑی دعا میرے حق میں ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ دعا اپنی امت کے لیے روزانہ مانگتا ہوں۔ تو یہ تھی مختصر سی فضیلت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وفات کی مناسبت سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کی سیرت کو، ازواج مطہرات کی سیرت کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔